بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مسلسل ڈیولپمنٹ متوقع ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کون سا بوچھال آنے والا ہے اور کون سی نئی ڈیولپمنٹس متوقع ہیں۔ پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تک سب سے امپورٹنٹ اور اہم خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے بھی دعوے کیے وہ سارے دعوے ایران نے غلط ثابت کر دیے۔ ایران نے مسترد کر دیا ہے اور بات چیت کے اوپر بالکل بھی کوئی بازو نہیں پکڑا رہا۔ ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ کیا ہے، ان کی فوج کی جانب سے، ان کے صدر کی جانب سے، ان کے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے، یہ بہت اہم ہے۔ اور امریکنز اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور یہ سارا کھیل کیا ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل خبریں، ایران سے آنے والی خبریں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے، یہ ساری چیزوں کا پول کھول رہے ہیں۔ اگلے چند منٹوں میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ نمبر 1، یہ کیا وجہ ہے کہ ایران بالکل بھی بازو نہیں پکڑا رہا؟ یعنی ایران کی جانب سے تو اب لڑائی ہو رہی ہے، زیادہ نقصان تو ایران کا ہوا ہے۔ اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں، عمارتیں تباہ ہو جانا، لوگوں کی شہادت ہو جانا، یہ زیادہ نقصان ایران کا ہوا ہے۔ لیکن تاریخ کے اندر زیادہ نقصان اسرائیل کا اور امریکہ کا ہوا ہے، اور ایران جنگ جیتتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اپنے کم وسائل کے باوجود۔ ایران کیوں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، کیوں اس بات سے دور ہٹ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ وہ امریکہ پہ اعتبار نہیں کر پا رہا، اور وہ جانتے ہیں کہ ان پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ایران اس خطے سے امریکہ کو الوداع کرنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ وہ یہاں سے جائیں۔ اب اس بارے میں جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو جو سینیریو بن رہا ہے نا ان مذاکرات سے، وہ ایسا بن رہا ہے جیسا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف بنایا تھا کہ جناب ہم نے تو موقع دیا، ہم نے تو بات چیت کی، ہم تو آگے بڑھتے ہیں، عمران خان ہی نہیں مانتا، وہ تو جناب بہت ڈٹا ہوا ہے، وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر بھگتو۔ یہ اس قسم کا بیانیہ ایران کے خلاف بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ حجت تمام کی جاتی ہے۔ اس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اگر مذاکرات ہوں گے تو اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہے نا، الٹیمیٹلی تو اینڈ آف دا ڈے مذاکرات ہی ہوں گے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ مگر ایران میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایران سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا، نہ ایران کا امریکہ سے کوئی رابطہ ہے، بلکہ یہ آپس میں ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں مذاکرات کا، اور ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور کل کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے، اب ایران مانتا ہی نہیں ہے، ایرانی قیادت کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے، انہوں نے امن کی آفر کو ٹھکرا دیا، ہماری کوششوں پہ پانی پھیر دیا، لہذا اب جنگ ہی واحد حل ہے اب اس مسئلے کا۔ تو اس قسم کی باتیں کل کو کی جا سکتی ہیں۔ اب ایرانی فوجی ترجمان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں بہت سارے اخبارات نے اس کو چھاپا ہے، بہت سارے انٹرنیشنل نیوز پیپرز نے اس کو چھاپا ہے۔ تو جو مین چیز ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام نہ دے۔ یہ تو پہلا سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ آپ معاہدے کا نام دے رہے ہیں، یہ تو آپ کی ناکامیاں ہیں اور آپ کی شکست ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو انہوں نے کہا۔ ایران کی مسلح افواج نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کے دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور اسے حقیقت کے منافی قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی دعووں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا امریکہ کے اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ وہ اب خود سے مذاکرات کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ سے مذاکرات کر رہا ہے، اس کے اپنے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے کسی فرضی معاہدے کا نام نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب تک ایران کی مرضی پوری نہیں ہوتی اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی پرانی قیمتیں بحال نہیں ہوتی، تب تک پرانا نظام واپس نہیں آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالات کی بہتری صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا خیال امریکی حکام کے ذہنوں سے مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اور پہلے دن سے انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ہی موقف ہے، ایرانی عوام اور قیادت امریکی پالیسیوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ یہ تو انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں، اور یہ امریکہ اپنے آپ سے ہی مذاکرات کر رہا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ اچھا، ایک اور چیز جو ایرانی فوج کے ترجمان نے کہی وہ یہ کہا کہ امریکی اڈوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا۔ یہ بات انہوں نے عرب ممالک سے پوچھا کہ امریکی اڈوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا۔ اگر اسرائیل آپ پر حملہ کرے گا تو امریکہ جواباً ایک گولی بھی اسرائیل کے خلاف آپ کی طرف سے نہیں چلائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں امریکہ کے لیے پریورٹی کیا ہے، عرب ممالک ہیں یا اسرائیل ہے؟ تو سادی سی بات یہ ہے کہ پہلی پریورٹی تو ان کی اسرائیل ہے، بعد میں عرب ممالک آئیں گے۔
جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھیں تو امریکہ نے تمام وسائل کا رخ اسرائیل کی طرف موڑ دیا، اور عربوں کو کافی شکوے شکایتیں بھی ہوئے اس حوالے سے، کچھ سٹیٹمنٹس بھی ان کے آتے رہے کہ جناب اسرائیل کو پریورٹی دی گئی ہے، ہم نے تو امریکہ کے اوپر جو ہے وہ انحصار کیا تھا، مگر جو پریورٹی ہے وہ اسرائیل کو دی گئی ہے۔ اب ایران نے اپنے ثالثوں کو بھی کچھ انفارمیشن دی ہے، جو لوگ بیچ میں کوشش کر رہے ہیں، جیسے پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، مصر ہو گیا، عمان ہو گیا، کچھ اور ممالک ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے کوئی بات چیت ہو جائے۔ پاکستان کی خاص طور پہ اس لیے کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر عوامی دباؤ بڑا شدید ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کو نہیں اترنا، اور اگر یہ جنگ دوبارہ ہوتی ہے تو پاکستان کو اس جنگ میں اترنا پڑے گا۔ پاکستان کے بعد دوسرا کوئی چارہ رہ نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان جب سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کرے گا تو سعودی عرب کہے گا آؤ جنگ میں، تو ان کو آنا پڑے گا۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں، پھر پاکستان امریکہ کو بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے امریکہ سے کہ شہباز شریف نے جو ایک ٹویٹ کیا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایز اٹ از اٹھا کر ری ٹویٹ کر دیا، وہ ٹویٹ امریکہ سے لکھ کر بھیجا گیا تھا، یعنی وہ ٹویٹ باقاعدہ لکھ کر بھیجا گیا تھا، اور اس کے اندر نیچے 3 جو نام ہیں جن کو ٹیگ کیا گیا وہ بھی امریکہ سے ہی مبینہ طور پہ لکھ کر بھیجا گیا تھا، اور یہ خبر امریکہ سے آ رہی ہے۔ وہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ٹویٹ شہباز شریف نے کیا ہے، یہ لکھایا شہباز شریف کو بھیجا گیا، اور کہا گیا جی اس کو آپ نے ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کرنا، اور شہباز شریف صاحب نے وہ ٹویٹ کر دیا، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ اٹھا کے ری ٹویٹ کر دیا، اپنے اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کر دیا، لیکن ایران نے اس کے اوپر اس کو نظر انداز کیا، ایران نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، حالانکہ ایرانی وزیر خارجہ کو اس میں ٹیگ کیا گیا تھا۔ اب ایران نے جو لوگ ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ترک ہیں، چاہے پاکستانی ہیں، چاہے وہ مصری ہیں، چاہے وہ رشین اور چائنیز ہیں، تو ایران نے سب کو ایک جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2 مرتبہ پہلے ہمیں دھوکہ دے چکا ہے، اور ہم دوبارہ بیوقوف نہیں بننا چاہتے۔ خطے میں حالیہ فوجی نقل و حرکت اور جنگی تیاریاں، یہ جنی جو کچھ بھی اس وقت خطے میں ہو رہا ہے، ایران کی اس کے اوپر نظر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، فوجی نقل و حرکت کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی اس خطے میں ہو رہا ہے وہ امن اور مذاکرات کی نہیں بلکہ ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ مذاکرات کی جو پیشکش ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، یہ محض ایک چال نظر آتی ہے، یعنی ایک جنگ کا ماحول ہو سکتا ہے دوبارہ سے بنایا جائے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب اس میں ایک سابق امریکی CIA کے سربراہ ہے، دیکھیں اب بھروسہ ٹرمپ کا اتنا ہے کہ ایران ٹرمپ پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایران نہیں کر رہا۔ یہ سابق امریکی CIA کے سربراہ ہیں جان برینن، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا لائیو ٹی وی پہ آ کر، انہوں نے کہا جی ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر میں یقین کرتا ہوں، حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود ٹرمپ انہیں تسلیم نہیں کر رہا، ٹرمپ اپنی تخلیق کردہ شکست سے جان چھڑانے کی کوشش میں ہے، جو ٹرمپ نے کیا وہ ایک ہار ہے، ایک شکست ہے، اب وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ٹرمپ غلط کہہ رہا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے سگنل بھیج رہا ہے، ٹرمپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ایران امریکی شرائط پر امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ٹرمپ سے بات نہیں کر رہا، یہ دعویٰ کیا ہے امریکی CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے۔ بہت قابل آدمی ہے، بہت تیز آدمی ہے، اس نے امریکہ کے لیے سرو بھی کیا ہے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا، عمران ریاض خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے رکھی، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلیاں مزید متوقع ہیں۔ یعنی اس وقت پاکستان کی سیاست انتہائی متنازع بنی ہوئی ہے، اور سیاست سے زیادہ معاملات عدالتوں کے اندر چلے گئے ہیں، لیکن اس صورتحال کے اندر پھر بھی اگر یہ سیاستدان اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی متوازن راستہ نکل سکتا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔